السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے امریکی صدور کی تاریخ کا سب سے طویل ترین خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے جہاں دنیا بھر کے بہت سارے موضوعات کو اٹھایا، وہاں پاکستان سے متعلق ایک ایسے مسئلے کو انہوں نے اٹھایا کہ جس سے پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے حوالے سے بحث اور موضوعات کے کئی دروازے کھل گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نوید امریکی عوام کو سنائی کہ 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ کے ایبے گیٹ پر، جسے جنوبی دروازہ بھی کہا جاتا ہے، جو 2 خودکش حملے ہوئے تھے اور مسلح حملہ آوروں نے جو امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچایا تھا، جس میں غالباً 13 امریکی ہلاک ہوئے تھے اور کوئی 160 کے قریب افغان عوام بھی اس حملے کے شکار بنے تھے۔ ان کے جو ذمہ داران ہیں اس کو انہوں نے عفریت کا نام دیا اور کہا کہ ہم نے پاکستان کی مدد سے اسے گرفتار کر لیا ہے، اور اس گرفتاری کو انہوں نے بہت ہی فیسٹیول موڈ میں، بہت ہی سرشاری کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. اگرچہ امریکی صدر نے گرفتار ہونے والے شخص کا نام تو نہیں لیا، مگر بعد میں CIA کے جو سربراہ ہے جان ریڈکلف، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے شریف اللہ نام کے ایک آدمی کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ ایک روز بعد یہ اطلاع ملی، یعنی آج کے دن، کہ شریف اللہ ورجینیا کی ایک عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ مقدمہ پیر کے روز چلے گا۔ اب 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو ماسکو میں ہونے والے ایک دھماکے کی بھی ذمہ داری اس پر عائد کر دی گئی ہے۔ ماسکو میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ بھی انتہائی پراسرار تھا، اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کابل ایئرپورٹ پر حملہ ہوا تھا وہ بھی انتہائی پراسرار حملہ تھا۔ تو دنیا کے پلیٹ فارم پر ہونے والے پراسرار واقعات کی توضیحات، تصریحات کیسے کی جاتی ہے، اس کا ایک اندازہ ہم آج کی گفتگو میں لگانے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ نے جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اس سے پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت کے اندر ایک سرشاری کی لہر پیدا ہوئی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ایک فضا موجودہ حکومت کے حامیوں نے بنائی تھی، وہ اچانک یو ٹرن لے کر جس طرح تبدیل ہوئی ہے، اس کے اثرات اور مضمرات کیا ہے، اور کیا پاکستان کو اس پوری فضا میں خوش ہونا چاہیے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شریف اللہ کی گرفتاری کے بعد جو شکریہ پاکستان کا ادا کیا گیا تھا، اس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے چہرے پر ایک سرخی دوڑائی، اور انہوں نے فوراً ہی ایک ٹویٹ کیا اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعاون کو بڑھانے کا ایک اشارہ دیا، اور وہ تعلقات جو امریکہ کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے سے انتہائی ابتر حالت میں تھے، اور ڈپلومیٹس بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں انتہائی خراب، خستہ ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان کا ایک حوالہ بھی ان تعلقات کے درمیان موجود تھا، جس میں ایک طرف تحریک انصاف کے وابستگان یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس مہم جوئی کے انداز میں امریکی معاملات کو چلا رہے ہیں، اس میں عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے گی، اور چونکہ امریکہ کے ساتھ جو عمران خان کے معاملات تھے وہ ان کے پیشرو صدر جو بائیڈن کے دور میں خراب ہوئے تھے، اور جو بائیڈن نے اس پورے کھیل کی سرپرستی کی تھی، اس لیے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن کی شدید مخالف ہے، شاید اس معاملے میں ایک ہمدردی پیدا کر سکیں گے۔ لیکن یہاں بالکل ابتدا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت ہے، یہ کوئی بہت دور اور دیر تک کسی ایک موضوع کے ساتھ منسلک رہنے والی نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل شخصیت کہلاتے ہیں، یعنی مغربی زبان میں، مغربی تفہیم میں وہ ایک ٹرانزیکشنل شخصیت ہے جو کاروباری انداز سے سودوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک سودا جتنی مدت رکھتا ہے اتنی ہی مدت کے وہ آدمی ہیں، نفع نقصان کی بنیاد پر وہ چیزوں کو طے کرتے ہیں، اور تعلقات کی کسی بھی اخلاقی جہت کو یا کسی بھی اخلاقی حوالے پر وہ یقین نہیں رکھتے۔ ان کی پوری ذاتی زندگی بھی ایسی ہی ہے،
اور انہوں نے جو سیاسی زندگی گزاری ہے وہ بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ اس لیے جہاں عمران خان کے حامیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت پر خوش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس شکریہ کو لے کر پاکستان کی موجودہ حکومت کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات کافی تہدار ہیں۔ اب آئیے موجودہ حکومت کا اگر ہم جائزہ لیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ کے بعد ایک کھلی فضا میں خود کو محسوس کر رہی ہے، یہ معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 12 اکتوبر 1999 کو ایک منظم جبر کے ذریعے پاکستان سے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد اس وقت کے جو پرویز مشرف صاحب تھے ان کی حالت تھی۔ پرویز مشرف صاحب انتہائی تنہائی کے حالت میں تھے اور امریکہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ رفیق تارڑ صاحب اس وقت صدر مملکت تھے، نواز شریف صاحب حوالے زندہ تھے اور ان کے حوالے سے یہ بات گردش کر رہی تھی۔ میں آپ کو اپنے متعلق یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے 2 اس وقت کے طاقتور لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پھانسی ہوگی۔ چنانچہ یہ فضا جو 1999 میں تھی، اس عرصے میں جو ایک نقطہ سامنے آیا، اسی زمانے میں نواز شریف صاحب بل کلنٹن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں تھے، جو اس وقت امریکی صدر تھے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی پستی کے شکار تھے، بالکل ویسے ہی جیسے حالیہ دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے شکریہ سے پہلے تھے۔ اسی زمانے میں جب 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، 1 سال کے بعد یا اس سے بھی بہت کم مہینوں میں 2000 میں بل کلنٹن صاحب جنوبی ایشیا کے دورے پر نکلے۔ وہ 19 سے 25 مارچ تک انڈیا میں رہے۔ پاکستان انتہائی اس دورے کو اہمیت یوں دے رہا تھا کہ بل کلنٹن کے ایجنڈے میں سرے سے پاکستان موجود ہی نہیں تھا۔ 19 سے 25 مارچ تک بل کلنٹن کے طویل انڈیا کے دورے کے باوجود اگر پاکستان کے لیے بل کلنٹن صاحب 1 گھنٹہ بھی نہ نکال سکتے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی سبکی کا سامان اس لیے پیدا کر رہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے تاریخی نوعیت کے رہے ہیں۔ چنانچہ ادھر پاکستان مستقل کوششیں کر رہا تھا کہ بل کلنٹن چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آ جائیں۔ اسی عرصے میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بل کلنٹن کو قطعاً منع کیا تھا کہ وہ پاکستان کا دورہ نہ کریں۔ بہرحال بل کلنٹن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آئیں گے۔ بعد میں جو حالات اور واقعات ہمارے سامنے آئے اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور مختلف جو کتابیں سامنے آئی اس میں یہ لکھا بھی گیا کہ بل کلنٹن نے پاکستان کا دورہ کرنے سے پہلے پرویز مشرف سے یہ ضمانت چاہی تھی کہ نواز شریف صاحب کا بال بی بی کا نہیں ہوگا اور انہیں پھانسی نہیں دی جائے گی۔ پرویز مشرف صاحب یہ ضمانت دے چکے تھے۔ اس کے بعد صرف 6 گھنٹوں کے لیے بل کلنٹن صاحب پاکستان تشریف لائے، اور اس دورے میں بھی انہوں نے کافی شرائط عائد کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پرویز مشرف اور بل کلنٹن کی جو ملاقات ہے وہ کوئی عوامی نوعیت کی نہیں ہوگی، یعنی کسی بھی عوامی پلیٹ فارم پر وہ ان سے نہیں ملیں گے۔ ان کی جو بھی ملاقات ہوئی وہ ایوان صدر میں ہوئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کی کم سے کم تصاویر بنیں۔ بہرحال جو 1-2 تصاویر بنی تھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک تصویر میں انہیں کس طرح پرویز مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بل کلنٹن صاحب کس طرح بات کر رہے ہیں، لیکن جو پرویز مشرف صاحب ہیں ان سے جو بل کلنٹن کی ملاقات ہوئی وہ کافی عجیب و غریب تھی۔ بل کلنٹن کی مختلف شرائط تھی، اس میں انہوں نے عوام سے بھی خطاب کیا۔ بل کلنٹن کا وہ تفصیلی خطاب تھا۔ اس 6 گھنٹے کے دوران وہ رفیق تارڑ صاحب سے بھی ملے، مگر جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب نے، جو کسی زمانے میں PCB کے سربراہ بھی رہے اور کافی اہم ذمہ داریاں انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں ان کے پاس رہی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں یہ کہا ہے کہ بل کلنٹن صاحب پرویز مشرف کی ضمانت پر بھی مطمئن نہیں تھے، چنانچہ ایسا ہوا کہ واش روم میں ان کی 5 منٹ کی ملاقات ایوان صدر کے واش روم میں اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب سے ہوئی، اور ان سے بل کلنٹن نے ضمانت لی۔ چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے ایوان صدر کے واش روم میں یہ یقین دہانی کرائی کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہمارے ملک کا انصاف ہے، یہ ہماری حکومتیں ہیں، اور یہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت ہیں۔ اس تعلق کو ہم دوستی کہتے ہیں، مگر جو سیاسیات کے طالب علم ہے وہ اسے
تقریباً غلامی سمجھتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ضمانت دی گئی تھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں جو پھر عدالتیں چلتی رہی اور جو کچھ ہوتا رہا وہ ایک مذاق ہی تھا، ایک ناٹک ہی تھا۔ بہرحال یہ حالات تھے جس میں پرویز مشرف صاحب ان دنوں تھے۔ اکثر ملاقاتیں ایسی ہوتی تھی دن کی صبح کی جس میں پرویز مشرف صاحب رفیق تارڑ صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہو سکتے جو مارننگ کی ہے۔ وہ رفیق تارڑ صاحب کو کہا جاتا تھا چیف ایگزیکٹو آفس سے کہ وہ اس ملاقات کو اٹینڈ کر لے۔ بہرحال ان حالات میں پرویز مشرف صاحب کے جو شب و روز تھے وہ گزر رہے تھے۔ بل کلنٹن کا پورا دباؤ تھا اور پاکستانی حکومت کے جو تعلقات تھے وہ انتہائی پست تھے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ 9/11 کا ایک واقعہ ہوا، اور 9/11 کے ایک واقعے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں باب ووڈورڈ نے بش ایٹ وار میں وہ مطالبات لکھے ہیں جو پاکستان کی حکومت سے کیے گئے۔ ایک ٹیلی فون پر وہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اور پھر جو نئے امریکی صدر تھے یعنی بش جونیئر، ان کی پرویز مشرف صاحب ڈارلنگ بن گئے۔ پاکستان میں پرویز مشرف صاحب اور افغانستان میں حامد کرزئی صاحب، یہ وہ دو لوگ تھے جو اس وقت کے جو امریکی صدر تھے ان سے نہایت گہرے مراسم میں آئے، اور پاکستان اور افغانستان ظاہر ہے اس وار آن ٹیرر کا حصہ تھے، جسے کچھ لوگ وار آف ٹیرر بھی کہتے ہیں، جو افغانستان میں رچائی گئی۔ اور اس طویل جنگ کے کھیل میں پرویز مشرف صاحب اپنے اقتدار کو بھی طویل کر پائے، اور حامد کرزئی صاحب بھی طویل عرصے تک امریکیوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ پھر یہ اوباما کا دور تھا جب یہ سارے کھیل لپیٹنے شروع ہوئے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹرمپ دور میں تو معاملات بالکل مختلف ہو گئے تھے۔ مگر یہ جو بائیڈن کا دور تھا جس میں یہ معاملہ ہوا کہ امریکہ نے باضابطہ طور پر اپنی فوجیں افغانستان سے نکالی، اور یہ وہ دن تھا 26 اگست 2021 کا، جب امریکی فوجیں کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ سے اخراج کر رہی تھی افغانستان سے، اور یہاں جو ہجوم تھا وہ ان افغانیوں کا تھا جو امریکیوں کے ساتھ طالبان کی آمد کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جانا چاہ رہے تھے۔ یہ ڈر اور خوف کوئی افغان شہریوں کو نہیں تھا، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس وار آن ٹیرر کی جنگ کا ایندھن بنے رہے تھے امریکیوں کی طرف سے، اور طالبان کے خلاف جنگ لڑتے رہے تھے۔ ان میں افغان مترجمین کی ایک بڑی تعداد تھی، اور مختلف طرح کے لوگ تھے جو اس پوری جنگ میں امریکیوں کے ساتھ تھے۔ مگر امریکہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ اس سارے لشکر کو وہ امریکہ میں لے جا کر بسا دیں۔ اس زمانے میں بھی ایک مشکل صورتحال تھی۔ اب آپ 26 اگست کے اس واقعے کی اگر تھوڑی سی تفصیلات جان سکیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کھیل کیا تھا جس میں شریف اللہ گرفتار ہوا ہے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں جب 26 اگست 2021 کو امریکی فوجیں یہاں سے جا رہی تھی تو یہ بات فضا میں موجود تھی، اور کم از کم 3 ملکوں نے یہ انتباہ جاری کیا تھا کہ افغان عوام کابل ایئرپورٹ سے دور رہے، کیونکہ یہاں کسی بھی وقت دھماکے ہو سکتے ہیں۔ یہ بات جو بار بار کی جا رہی تھی، اور یہ انتباہ جو جاری ہو رہا تھا وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ برطانیہ کی طرف سے ہو رہا تھا، وہ آسٹریلیا کی طرف سے ہو رہا تھا، یعنی واشنگٹن، لنڈن اور کینبرا، یہ 3 دارالحکومت تھے جو بار بار یہ انتباہ جاری کر رہے تھے۔ دیگر مغربی ذرائع سے بھی بار بار یہ بات کی جا رہی تھی، اور سبب اس کا یہ تھا کہ افغان عوام جو اس جنگ میں امریکیوں کی طرف سے طالبان کے خلاف جنگ لڑتے رہے ہیں، وہ ایک خوف کی حالت میں تھے، اور وہ افغانستان کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، جبکہ اس لاؤ لشکر کو امریکہ اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے گفتگو کے بالکل شروع میں آپ سے کہا تھا کہ امریکیوں کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، امریکی صدر کی بھی کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ اس جنگ میں ان تمام لوگوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا جنہوں نے اپنے پورے خاندانوں کو افغانستان کی تہذیب، تاریخ اور اپنے ہم افغانیوں کو، اپنے ہی ہم وطنوں کو
دھوکہ دیتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، مگر افغان تہذیب سے، افغان تاریخ سے بغاوت کرنے والے یہ لوگ امریکہ کے لیے اس وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ وہ فضا تھی جس میں بار بار ان افغان عوام کو جو ان کے ساتھ رہے تھے کہا جا رہا تھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ کی طرف نہ آئیں۔ چنانچہ جب یہ دھماکے ہوئے تو اسے انتہائی مشکوک سمجھا گیا، اور اس زمانے میں ہی جب اس کی رپورٹنگ ہوئی تھی مغربی ذرائع ابلاغ میں، تو اس پر سوالات اٹھے تھے کہ آخر امریکہ بار بار یہ انتباہ کیوں جاری کر رہا تھا اور باقی لوگ بھی کیوں جاری کر رہے تھے۔ یہ ایک دلچسپ صورتحال تھی کہ اس وقت بھی یہ حملہ انتہائی مشکوک تھا۔ اس پس منظر میں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ شریف اللہ صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا ہے اور جنہیں اس پورے معاملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جا رہا ہے، وہ کتنا ملوث رہا ہوگا اور یہ معاملہ کیا ہوگا۔ اگرچہ اس کا تعلق ISIS سے قرار دیا جا رہا ہے، مگر اس معاملے میں بھی اور اس دھماکے کے معاملے میں بھی جو بائیڈن انتظامیہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ انتظامیہ کے درمیان ایک خلیج حائل ہے، انڈرسٹینڈنگ کی سطح پر، تفہیم کی سطح پر اور اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے حوالے سے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں آخر جب ڈونلڈ ٹرمپ اس گرفتاری کا ذکر کر رہے تھے تو کانگریس کے اجلاس میں جو ڈیموکریٹس تھے وہ اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہے، انہوں نے کوئی تالیاں نہیں بجائی، جبکہ جو ریپبلکنز تھے وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ اور مغربی ذرائع ابلاغ میں کیوں یہ واقعہ بہت زیادہ رش نہیں لے سکا، بہت زیادہ اہمیت نہیں لے سکا، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا ذکر تو کر دیا ہے، مگر کیوں آخر ایسا ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ اس معاملے کو بہت زیادہ نہیں اٹھا رہے، اور صرف 12 گھنٹے کے اندر یہ موضوع مغربی ذرائع ابلاغ سے تو تقریباً خاموش ہو گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے۔ اگرچہ شریف اللہ کی گرفتاری اور ورجینیا کی عدالت میں انہیں پیش کیے جانے کے بعد اس مقدمے کی سماعت کے دوران مختلف باتیں سامنے آتی رہے گی، مگر اس کے آس پاس کچھ حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گا۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔